ایک بار انگریزوں کو دھمکی دینے کے لیے لاہور کے مسلمانوں نے کہا تھا کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس کے جواب میں ہندو لیڈر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس، آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر ابن خطاب بھی گزرا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا کامیاب ترین جرنیل یا سکندر اعظم یعنی بہترین ملٹری سکلز اور نیکسٹ لیول کی لیڈرشپ والا کون ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تقریباً ہر شخص کہے گا کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر دی گریٹ۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ غلط ہیں، ہم تک تاریخ ہی غلط انداز سے پہنچائی گئی ہے، یا پھر ہم سے حقیقی تاریخ ہی چھپائی گئی ہے، یا پھر ہم اینکرنگ بائسنس کا شکار ہیں، یعنی ہم تک جو خبر پہلے پہنچی ہے ہم اسی کو اتھینٹک اور صحیح مان کر چلتے ہیں۔ اب چند منٹ کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، میں آپ کے سامنے الیگزینڈر دی گریٹ کی اچیومنٹس یعنی اس کی فتوحات، اس کی کامیابیاں اور دنیا کو دی گئی خدمات، اور ایک مسلمان جرنیل کی فتوحات اور انسانوں کو دیے گئے سسٹمز اور انسانیت کی خدمات کا ایک قابل جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کرنا کہ حقیقی سکندر اعظم کہلانے کا کون حقدار ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، بہترین جنگی مہارت رکھنے والوں سے جنگی ٹریننگ اور تربیت حاصل کی، بادشاہت اسے وراثت میں ملی، اور ایک بہترین آرگنائزڈ آرمی کا وہ ایک کمانڈر ان چیف تھا۔ اس نے 10 سال کے عرصے میں تقریباً 54 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے کو فتح کیا۔ اس کی اس جنگی مہم میں بغاوت بھی ہوئی، اس کے جرنیلوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار بھی کیا، جس کی وجہ سے اس نے کئی جرنیلوں کو سزا کے طور پر قتل بھی کروایا، اور کئی جگہوں پر اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے ہی انکار کیا۔ مطلب الیگزینڈر دی گریٹ نے فتوحات حاصل کی، لیکن اس نے محض زمینی رقبے کو فتح کیا۔ 10 سال کے عرصے میں 54 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے کو فتح کرنا ایک اچیومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ایک بہترین کامیابی اور اچیومنٹ تصور کی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کے مقابلے میں اس سے بہترین کامیابی سامنے نہ آ سکتی۔ تو چلیے میں آپ کو ایک ایسی کامیاب حکومت کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ جس نے الیگزینڈر دی گریٹ کے مقابلے میں زیادہ کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ہم مسلمان اتنے احساسی کمتری کا شکار ہیں کہ ہمیں اپنے ہیروز کی کامیابی نظر ہی نہیں آتی۔ مسلمانوں کا ایک ایسا جرنیل اور بادشاہ بھی گزرا ہے کہ جس نے کئی پشتوں تک کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ اس نے نہ ہی الیگزینڈر کی طرح ارسطو جیسے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، نہ ہی کسی جنگی اکیڈمی میں جنگی مہارت حاصل کی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی آرگنائزڈ آرمی تھی۔ پھر بھی اس نے 10 سال کے قلیل عرصے میں تقریباً 64 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا، اور ان مفتوحہ علاقوں میں روم اور فارس جیسی 2 سپر پاورز بھی تھیں کہ جنہیں اس جرنیل نے اپنے لیڈرشپ کے انڈر نہ صرف فتح کیا بلکہ ان پر امن و امان کے ساتھ مثالی حکومتیں بھی قائم کی۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے اپنی اس جنگی مہم میں حکم نہ ماننے پر، چونکہ اپنے جرنیلوں کو قتل کروایا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھیوں سے اپنی جان کا خطرہ تھا، جبکہ اس مسلمان جرنیل کی ایک حکم کی بھی نافرمانی نہیں کی گئی، چاہے وہ ایک سپاہی ہو یا ایک جرنیل ہو، یہاں تک کہ ایک مقرر کردہ سپہ سالار کو اس کے عروج کے وقت کہ جب مکمل فتوحات حاصل کر رہا تھا، اسے اچانک ایک حکم سے اس کی عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس سپہ سالار نے اف تک نہیں کی، بلکہ خوشی سے اس جرنیل کے لشکر نے ایک سپاہی کے طور پر لڑنے میں فخر محسوس کیا۔ وہ سپہ سالار کہ جو اپنی فوج کو کہتا کہ آج شام تک فلاں علاقہ فتح کرنا ہے، اور اس کی فوج اس کی حکمت عملی اور اس کی بہادری کو دیکھتی ہوئے اس بات پر یقین کر لیتی کہ وہ علاقہ فتح ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ سپہ سالار اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ جرنیل اور مسلمانوں کا لیڈر اور خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جس کے ایک حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے صرف فتوحات اور علاقے فتح کرنے پر توجہ دی، اس نے دنیا کو کوئی بھی نظام نہیں دیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے بہترین نظام دیے جو آج تک سینکڑوں ممالک میں رائج ہیں۔ پولیس کا نظام، ڈاک کا نظام، بیت المال کا قیام، یہاں تک کہ مردم شماری بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ عدالتوں کا بہترین نظام اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے عدالتوں کے ساتھ ساتھ جیل کا نظام بھی قائم کیا، اور فوج میں بہترین انتظام کیے، اور ایک خاص پیریڈ آف ٹائم یعنی تقریباً 6 ماہ کے بعد ایک فوجی کو چھٹی کے لیے گھر بھیجنے کا انتظام بھی کیا۔
जब भी कोई फौजी घर छुट्टी आता है अपनी फैमिली के पास तो उसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुक्रगुजार होना चाहिए। और हुकूमती निज़ाम को शफाफ रखने के लिए उन्होंने पहली बार सरकारी अहदेदारों और वालियों को अपने असासे डिक्लेयर करने का हुक्म दिया और एक अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब का निज़ाम कायम किया। गर्ज अगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कायम किए गए इन इदारों और उनके इंतजाम की बात की जाए तो शायद एक वीडियो काफ़ी ना होगी। एक बार अंग्रेजों को धमकी देने के लिए लाहौर के मुसलमानों ने कहा था कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इसके जवाब में हिंदू लीडर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुरा कर कहा था कि अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए कि उनकी तारीख में एक उमर इब्न खत्ताब भी गुजरा है। अब ज़ाहिर है जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने तारीख पढ़ी होगी तो उसने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लीडरशिप और उसकी बहादुरी को मेंशन किया है, ना कि चंगेज खान की जुल्म और सरबरियत जैसी खासियत को। एक और है जो गांधी जी से मंसूब किया जाता है कि इस्लाम की हकीकी रूह है उमर फारूक के तर्ज हुकूमत में नजर आती है। उन जैसा हुक्मरान आज भी हो तो दुनिया में अदल इंसाफ कायम हो जाएगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुकम्मल खिदमत का अहाता करना शायद हम जैसे कम इल्म लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इतना दावत को कर सकता हूँ और इस दुनिया के मौरिखीन को चैलेंज कर सकता हूँ कि जिन्होंने अलेक्जेंडर दी ग्रेट को सिकंदर आजम लिखा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतूहात और उनके इंसानों को दिए गए सिस्टम्स को अगर अलेक्जेंडर दी ग्रेट की हुकूमत से कंपेयर किया जाए तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट का निज़ाम पहाड़ के सामने एक कंकर से भी छोटा नजर आता है। हम मुसलमान कौम का मसला ये है कि हमने अपनी तारीख पढ़ी ही नहीं, लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि हम तक हमारी तारीख के बारे में जो खबर पहुंचाई गई हमने उससे ही सच माना और हमने कोई तहकीक करने की कोशिश ही नहीं की। जबकि महात्मा गांधी जी का एक और कौल भी है कि अगर इस्लाम इसी तरह पेश किया जाए जैसा कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फारूक के ज़माने में था तो पूरी दुनिया इसकी तरफ खींची चले आएगी, यानी इस्लाम की अजमत की कायल हो जाएगी। हमारे ऐसे ही रोज गुजरे हैं कि जिनकी तारीफ गैर तो गैर उनके दुश्मन भी करते हैं और उनके दिए गए सिस्टम्स को आज भी तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनाया जाता है और इन सिस्टम पर फख्र किया जाता है। हमें गैरों से मुतासर होता देखकर अल्लामा इकबाल ने शायद इसलिए कहा था कि अपनी मट्टी पे चलने का करीना सीखो, अपनी मट्टी पे चलने का करीना सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो उमर फारूक की अजमत के लिए लंबी चौड़ी बातें करने के बजाय एक हदीस ही काफी है कि जिसका मफहूम ये है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।